بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 8ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلی اقساط میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی ظہیر شیخ نامی سائیکل رکشہ ڈرائیور کے ساتھ شہنشاہوں کے شہر دلی کی سیر کو نکلے۔ ظہیر شیخ نے مہمان نوازی کا عمدہ ثبوت دیتے ہوئے انہیں دلی کے چپے چپے کی سیر کرائی اور اس کے بعد انہیں دلی کے ہر دل عزیز ریسٹورنٹ میں لے گئے۔ وہاں جا کر ظہیر شیخ نے جمال بھائی کی عمدہ، لذیذ اور مرغن غذاؤں کے ساتھ ضیافت کی۔ واپسی پہ ظہیر شیخ جمال بھائی کو مسافر خانے کے گیٹ پر چھوڑ گئے۔ جمال بھائی اپنے کمرے میں آ کر بستر پہ محو خواب ہو گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اچانک رات کے کسی پہر ایک ناگہانی آفت نے جمال بھائی کو آ لیا اور ہندوستانی پولیس کے ہٹے کٹے سپاہیوں اور ان کے ساتھ داروغہ نے نہ صرف جمال بھائی کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، کوتوالی تھانے جا کر انہیں لاک اپ میں بند کر دیا۔ دوستو، آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ میری بات سن کر چچا جمیل چونکے اور بیتاب سے ہو گئے۔ بیٹا، کم از کم تم تو تخریب کار نہ کہو۔ انڈیا کی غلامی سے نجات اور پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ہی جموں و کشمیر کے مسلمان اپنی جانیں داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ میں ہندوستان سے آزادی کی جنگ میں عملاً شریک نہیں ہوں، لیکن ظہیر اور باقی بچے جو جدوجہد کر رہے ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس جدوجہد میں کچھ حصہ ملانے کا موقع ملا۔ ان کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے میری کیفیت بھانپ لی اور کہنے لگے، کشمیر اور پاکستان ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں بیٹا، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور نامکمل۔ دیر سے ہی صحیح، کشمیریوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی غلامی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، ظہیر کب سے آزادی کے جدوجہد میں شامل ہے؟ لگ بھگ 5 سال سے۔ پہلے میری طرح وہ بھی شیخ عبداللہ کا پیروکار تھا، جو ہندوستانی حکومت کے ساتھ مصالحت کی پالیسی اور جمہوری طریقے سے جموں و کشمیر کو خود مختاری دلانا چاہتے تھے، لیکن پھر ہندوستانی حکومت کی نظروں سے شیخ عبداللہ گر گئے اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں و کشمیر کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کشمیریوں کو احساس ہوا کہ ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ جمیل شیخ صاحب نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی تھی، لیکن میری تشنگی ابھی باقی تھی۔ یہ تو بتائیں چچا کہ ظہیر آزادی کی جدوجہد میں کیسے شامل ہوا؟ اسی طرح جس طرح ساری دنیا کے مظلوم ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھی جیل میں بند تھے۔ 3 سال پہلے ہندوستانی حکومت نے ہٹ دھرمی کی انتہا کرتے ہوئے کشمیر پر اپنا کٹ پتلی وزیر اعظم مسلط کر دیا، جس کی جماعت کے اکثر ارکان بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ نے احتجاج کیا تو ان پر گولیاں برسائی گئی۔ ظہیر شیخ شدید زخمی ہوا اور اس کے چھوٹے بھائی سمیت 5 نوجوان شہید ہو گئے۔ صحت مند ہونے کے بعد ظہیر شیخ میدان میں آ گیا۔ جمیل شیخ نے مزید گفتگو سے معذرت کر لی۔ میں بھی جانے کب نیند کی آغوش میں کھو گیا۔ اتنی بے آرام نیند کا مجھے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چہرے، پیٹ اور چھاتی پر لگی چوٹوں کے درد سے بار بار آنکھ کھل جاتی تھی، پھر بھی میں نے سونے کی کوشش جاری رکھی۔ میری کھوئی ہوئی توانائی کی بحالی اور زخموں کی اندمالی کی یہی ایک صورت تھی۔ ان ظالموں نے ہماری چوٹوں پر کوئی مرہم لگانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ جیسے تیسے رات کے بقیہ چند گھنٹے گزرے۔ اجالا پھیلتے ہی میں اٹھ بیٹھا۔ جانے اس روز واقعی سخت سردی تھی یا مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے کے سلاخوں والے دروازے کے عین سامنے
اسٹول نما کرسیوں پر 2 مسلح سنتری پہرا دے رہے تھے۔ انہیں یقیناً پوری مستعدی سے ڈیوٹی دینے کی ہدایت دی گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں رت جگہ سے نڈھال دکھائی دے رہے تھے۔ خصوصاً دونوں میں سے نسبتاً جوان سال اور تنومند سنتری کو تو نیند کے جھونکوں سے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھیڑ عمر اور دبلا پتلا سنتری بھی بار بار جمائیاں لے رہا تھا۔ تاہم مجھے جاگتا اور اٹھ کر سلاخوں کے پاس آتا دیکھ کر دونوں چوکنا ہو گئے۔ کیوں بھئیے، کیا چاہتے ہو؟ دبلے پتلے سنتری نے کراری سی آواز میں پوچھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بھائی حلق خشک ہو رہا ہے، پانی پلا دو، مہربانی ہوگی۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ چپ چاپ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ جا، شکلا صاحب کی اجازت کے بغیر تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید کچھ کہتا، بھینسے نما سنتری نے اسے جھڑک دیا۔ سیام لال، تو اپنے سنگ ہمارے کو بھی مرواوے گا۔ شکلا جی نے تو ان سے بات کرن پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ بکن دے اس نے، صاحب خود نپٹ لے گا سالے سے۔ اس کے بدتمیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے شیام لال نے اس کے مشورے پر فوری عمل کیا اور مجھ سے مزید کوئی بھی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ان کے لیے چائے اور بسکٹ لایا اور دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ عمر کے فرق کے باوجود ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی محسوس ہوتی تھی۔ عام دنوں میں اس وقت تک مجھے شدید بھوک لگ جاتی تھی، لیکن گزشتہ رات کھائے ہوئے کریم ریسٹورنٹ کے مرگن کھانے کی بدولت میں ابھی تک اشتہا محسوس نہیں کر رہا تھا، البتہ پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر میرا صبر جواب دے گیا، تم لوگ انسان ہو کہ شیطان؟ کسی کو پیاسے مارنا کون سے قانون میں لکھا ہے؟ بلا کر لاؤ اپنے شکلا لاٹ صاحب کو، میں خود بات کروں گا اس سے۔ میری بات سن کر بھینسا تیش میں آ گیا۔ ابے او ماس خور جناوروں کی اولاد، اپنی زبان بند رکھیو، نہیں تو گولی کھوپڑی کے پار کر دوں گا، کوئی پوچھے گا بھی نہ میرے سے۔ اس بار شیام لال نے اسے روکا۔ چھوڑ دے یار دلجیت، یہ جان بوجھ کر ہم نے غصہ دلاوے ہے، کچھ ہی دیر میں شکلا صاحب خود حساب کر لیویں گے اس کا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تم 2 ٹکے کے سنتریوں کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں، مجھے پانی پلا دو، میں منہ بند کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ جانے شیام لال کے دل میں کیا آئی، وہ اٹھ کر گیا اور مٹی کے ایک گلاس میں پانی لا کر مجھے دے دیا۔ میں نے پانی پینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ گھنٹے بھر بعد ان کی ڈیوٹی بدل گئی اور ان کی جگہ لگ بھگ 30 اور 35 سال کی عمر کے 2 نئے سنتری آ گئے۔ وہ دونوں نسبتاً زیادہ چاق و چوبند دکھائی دے رہے تھے۔ اسی اثنا میں جمیل شیخ بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان کا مزاج پوچھا تو انہوں نے کمزور لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پانی منگوانے کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نفلی روزے سے ہیں۔ ان کی پسمردگی دیکھتے ہوئے میں نے تسلی دی، فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قوی امید ہے کہ اب ہم پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں فکر مند نہیں ہوں، البتہ ظہیر کے حوالے سے تشویش ضرور ہے کہ کہیں واقعی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ احتیاط کے تقاضوں کے تحت میں اب بھی اس تمام معاملے پر اسی انداز میں یقین کرنے کو تیار نہ تھا جیسے یہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سب مجھے گھیرنے اور میری اصلیت اگلوانے کا ایک منظم منصوبہ، اور ظہیر شیخ نامی وہ نوجوان مجھے پھنسانے کا حسین پھندہ ہو سکتا تھا۔ دن چڑھے، مجھے عمارت کے اس حصے میں غیر معمولی ہلچل کے آثار محسوس ہوئے۔ پھر مجھے بھاری بوٹوں والے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں چونکا اور اٹھ کر سلاخوں والے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے اجاڑ راہداری کے سرے کی طرف سے رمیش شکلا لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ قریب پہنچا تو میری نظر اس کے عقب میں دکھائی دینے والے
ایک چہرے پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ظہیر شیخ تھا۔ میں نے سوچا کہ ڈرامہ ختم، بلی تھیلے سے باہر آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میری نظریں ظہیر شیخ کی کلائیوں پر پڑی جو ہتھکڑیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسے گھیرے میں لیے آگے بڑھتے نصف درجن چوکس پولیس اہلکاروں نے اپنی بندوقیں اس پر تان رکھی ہیں۔ یہ سب اتنا حیران کن تھا کہ ظہیر شیخ کے حوالے سے تمام شکوک و شبہات میرے ذہن سے وقتی طور پر محو ہو گئے اور مجھے اس کے لیے گہری تشویش اور ہمدردی کے جذبات محسوس ہوئے۔ اس کے وجیح چہرے پر نمایاں چوٹوں کے نشانات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر رمیش شکلا نے ایک بلند آہنگ کہکا لگایا، ابے ٹکر ٹکر کاہے تک رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ دلی کی سیما پار نہ ہے کرن دیویں گے تیرے ساتھی کو۔ دیکھ لو، یہ رہا وہ سورما ظہیر شیخ۔ اس کی بات سن کر میرے بجائے ظہیر شیخ بولا، بلکہ گرجا، جھوٹ کیوں بولتے ہو داروغہ جی؟ تمہاری پوری دلی کی پلٹن میرے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ پاتی۔ میں نے خود تمہارے پاس آ کر گرفتاری دی ہے۔ ہاں ہاں محاشے، بالکل ٹھیک کہو ہے تم۔ اب ذرا اندر تشریف لے جاؤ، پھر آرام سے بات کریں گے، شکلا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے ماتحتوں نے سلاخوں والا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا اور دروازہ ایک بار پھر مقفل کر دیا۔ ظہیر شیخ نے دروازے کی سلاخیں جکڑتے ہوئے کہا، شکلا جی، یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں گرفتاری دے دوں تو اس بے قصور مہمان اور میرے چچا کو چھوڑ دیں گے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کا میری کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ظہیر کی بات سن کر میں بھونچکا سا رہ گیا۔ اس نے مجھے رہائی دلوانے کے لیے جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ ادھر شکلا گویا اس کی آہذاری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ فکر نہ میرے بالک، ضرور چھوڑ دوں گا اس کو، ذرا اس کی کلیئرنس آ جاوے کراچی سے، ذرا ہم کو بھی تو اس کی مہمان نوازی کی اجازت دے دو، اس پاکستانی محاشے کی۔ کب تک کلیئرنس آوے گی ان کی؟ ظہیر شیخ نے ٹھوس لہجے میں ایک سوال کیا۔ جواب میں شکلا کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ جاوے گی، اتنی چنتا کاہے کی ہے؟ کراچی والوں پر ہمارا زور تھوڑی چلتا ہے۔ ابھی تو مہربانی کر کے ہمارے 4-5 سوالوں کا صحیح سے جواب دو۔ اچانک اسے ادراک ہوا کہ ان دونوں کی یہ گفتگو میں بھی بغور سن رہا ہوں۔ اس نے بات روک کر ظہیر کو فوری طور پر اس کوٹھڑی سے نکال کر کہیں اور منتقل کرنے کا حکم صادر کیا۔ 5 بندوقوں کے نشانے پر رکھتے ہوئے نہایت محتاط انداز میں یہ کارروائی مکمل کر دی گئی۔ اب وہاں صرف میں اور جمیل شیخ رہ گئے تھے، جن کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے بڑبڑانے کے انداز میں گویا خود کو مخاطب کیا، یہ ظالم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کے خون کے پیاسے ہیں، اللہ میرے بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے انہیں دلاسا دینا چاہا لیکن مناسب الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے لیکن ان کے الفاظ کا ڈھکا چھپا مفہوم یہی تھا کہ میری وجہ سے ان کے بھتیجے کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں خود بھی دل ہی دل میں کسی حد تک اپنے آپ کو ظہیر شیخ پر آ پڑنے والی اس مصیبت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ بالآخر ہمت یکجا کرتے ہوئے میں نے کہا، میں بے حد شرمندہ ہوں جمیل صاحب، وہ میری ہی وجہ سے گرفتاری پیش کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ میری بات سن کر جمیل شیخ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ارے نہیں جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا قصور؟ پولیس والے تو گھات میں تھے، وہ جیسے ہی مجھ سے ملنے آتا یہ لوگ اسے دھر لیتے۔ انہوں نے مجھے احساس جرم سے نکالنے کی کوشش کی لیکن میرا اضطراب کم نہ ہوا۔ جمیل صاحب،
کیا ظہیر اور اس کے ساتھیوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اتنی طاقتور فوج کا مقابلہ کر سکیں؟ وسائل کی کیا بات کرتے ہو بیٹا، یہ بچے تو جموں کشمیر میں اتنی بے سر و سامانی کے عالم میں آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی گاؤں بستی والوں کی مدد کے محتاج ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور ہتھیار؟ ان کے پاس اسلحے کے نام پر صرف وہ چند 303 رائفلیں ہیں جو 1948 عیسوی کی جنگ آزادی میں کشمیر آنے والے قبائلیوں کی معاونت کے صلے میں ان کے بزرگوں کے حصے میں آئی تھی، جن میں سے اکثر کی حالت بہت خستہ ہے اور ایمونیشن بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اوہ، پھر تو واقعی ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس کا انجام صرف موت ہے، میں نے اندیشوں بھرے لہجے میں کہا۔ ظہیر اور اس کے ساتھیوں کو سب پتا ہے، لیکن اپنے مقصد کی سچائی پر انہیں پختہ یقین ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے بھائیوں اور دوستوں نے اپنی جانیں دے کر انہیں آزادی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنی جان دے کر مزید کشمیری نوجوانوں کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کر جائیں گے، اور یہی قربانیاں بالآخر کشمیر کی آزادی کا پروانہ بن جائیں گی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ جلدی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔